آج ہم برطانوی ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا نام اکثر اپنے مشہور والد کے سائے میں کہیں کھو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس سید محمود کی۔ تو آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھی سادھی بالکل نہیں ہے۔ اور ان کی کہانی اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ ان کے والد تو سر سید محمود خان تھے، لیکن یہ صرف سر سید کے بیٹے نہیں تھے۔ قانون اور تعلیم دونوں میدانوں میں ان کی اپنی پہچان بہت زیادہ تھی، اور ان کا کام اس دور کے حساب سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ انقلابی تھا۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان سے، یعنی قانون۔ سید محمود الہ آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے پہلے ہندوستانی جج تھے۔ یہ تو اس وقت ایک بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، اور انہوں نے تعلیم بھی انگلینڈ کے لنکنز ان سے حاصل کی اور پھر کیمبرج یونیورسٹی بھی گئے۔ اچھا۔ لیکن یہاں اصل دلچسپ بات ان کے کام کا انداز ہے۔ وہ اپنے طویل اور بہت تفصیلی فیصلوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ تفصیلی سے کیا مراد ہے؟ مطلب عام فیصلوں سے مختلف کیسے تھے؟ مطلب وہ صرف فیصلہ نہیں سناتے تھے، عربی پر گہری دسترس کی وجہ سے وہ اسلامی فقہ کی ایسی تشریح کرتے تھے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اکثر ان کے فیصلے اور خاص طور پر ان کے اختلافی نوٹ بینچ پر موجود برطانوی ججوں کی اکثریت مسترد کر دیتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قانونی دلائل کمزور تھے، یا یہ صرف تعصب کا معاملہ تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ذہانت کا نہیں بلکہ قانونی سوچ کے بنیادی فرق کا معاملہ تھا۔ یہاں دو قانونی نظاموں کا ٹکراؤ تھا۔ سید محمود اسلامی فقہ کی گہرائی سے تشریح کر رہے تھے، جبکہ برطانوی جج انگریزی کامن لاء کے عادی تھے۔ اچھا، تو ان کے تفصیلی فیصلے برطانوی ججوں کو غیر ضروری لگتے ہوں گے؟ بالکل غیر ضروری اور نظام کے لیے ایک چیلنج۔ یعنی بار بار اختلافی نوٹ لکھنا صرف اختلاف رائے نہیں تھا، بلکہ اسے نظام کی کھلی مخالفت سمجھا جا رہا تھا۔ یہ تو ایک جج کے لیے بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ جی، اور یہی بات ان کے کیریئر کے لیے آگے چل کر ایک بڑا مسئلہ بنی۔ یہ حیران کن ہے کہ ایک شخص جو قانون کے میدان میں اتنا بڑا طوفان برپا کر رہا تھا، اس کے پاس کسی اور چیز کے لیے وقت کیسے بچتا تھا؟ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا اصل جنون شاید تعلیم ہی تھا۔ ہاں، انہوں نے نہ صرف اپنے والد کی محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنانے میں مدد کی، بلکہ اس کا پورا تعلیمی ڈھانچہ بھی تیار کیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ماڈل پر ایک جامع منصوبہ پیش کیا۔ صرف منصوبہ پیش نہیں کیا، وہ خود انگلینڈ گئے، وہاں سے پرنسپل تھیوڈور بیک کو بھرتی کیا، خود انگریزی کی کلاسیں لیں، اور تو اور قانون کا شعبہ قائم کرنے کے لیے اپنی ذاتی لائبریری تک عطیہ کر دی۔ کمال ہے۔ بالکل، اور انہوں نے صرف منصوبہ نہیں دیا بلکہ اس میں رہائشی کالج، ٹیوٹوریل سسٹم اور یہاں تک کہ کھیلوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ یہ سب باتیں اس وقت ہندوستان کے تعلیمی نظام کے لیے بالکل نہیں تھیں۔ تو وہ صرف ڈگری نہیں، ایک مکمل ماحول بنانا چاہتے تھے۔ جی ہاں، اور یہ صرف علی گڑھ تک نہیں تھا۔ 1882 میں انہیں پورے ہندوستان کی تعلیم کا جائزہ لینے والے ایجوکیشن کمیشن کا رکن بھی بنایا گیا۔ مگر اس شاندار کیریئر کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ساتھی ججوں سے مسلسل اختلافات اور کثرت سے اختلافی نوٹ لکھنے کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ گئے کہ انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ جی، 1893 میں صرف 43 سال کی عمر میں۔ اتنی کم عمری میں؟ ہاں، ان پر شراب نوشی کے الزامات بھی لگائے گئے جس کی وہ ہمیشہ تردید کرتے رہے۔ تو ان کی میراث واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہ ذہین قانون دان اور ماہر تعلیم ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی شخصیت جنہیں نظام نے قبول نہیں کیا۔ اور یہاں ایک